بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگوں نے عقیقے سے متعلق بہت سارے سوالات کیے ہیں. بحمداللہ عقیقہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو 7ویں روز کرنا مستحب ہے کہ بچے کے سر کے بال نکالے جائیں اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے. عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ عقیقے کی برکت سے بچے کے اوپر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے. اس کا کوئی خاص طریقہ بالکل نہیں ہے جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جس طور پر قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اسی طرح کے مسائل تمام کے تمام اس جانور پر بھی ہوں گے. یعنی قربانی کے لیے جس جانور کا ہونا ضروری ہے، مثلا 1 سال کا ہونا بکرے کے لیے ضروری ہے، اور اگر گائے ذبح کی جا رہی ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. اسی طرح 7 بچوں کا یا 7 لوگوں کا بھی عقیقہ ایک گائے یعنی بڑے جانور میں، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان سب میں ہو سکتا ہے. اور اگر جانور چھوٹا ہے، بکرا ہے، تو جو ہے 1 بکرا بھی اگر کیا جائے تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جانور بکرا 2 ہوں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 ہو، یہ مستحب ہے. اگر نہیں ہے تو 1 بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. عقیقے کے بعد عقیقے کی نیت کی جاتی ہے کہ یہ عقیقہ ہے فلاں کی طرف سے. ذبح کرتے ہوئے کسی بچے کا یا کسی انسان کا، کسی آدمی کا نام لینا یہ نہیں ہے، بلکہ جانور ذبح اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. اور پھر بعد میں اللہم عقیقۃ ھذا فلان ابن فلان، یہ اللہ اس بچے کا یعنی فلاں بچہ ہے، فلاں ان کے باپ ہیں، ان کی طرف سے عقیقہ ہے. اور عقیقے کی دعا بھی موجود ہے کتابوں میں. اللہم ھذہ عقیقۃ فلان ابن فلان دمھا بدمہ ولحمھا بلحمہ وعظمھا بعظمہ وجلدھا بجلدہ وشعرھا بشعرہ. اور اسی طرح اللہم اجعلھا فداء لہ من النار. بسم اللہ اللہ اکبر. کہ اے اللہ تو اس عقیقے کو اس کے خون کے بدلے اس جانور کے خون سے، اس کے گوشت کے بدلے اس جانور کے گوشت سے، اس کی ہڈیوں کے بدلے اس جانور کی ہڈیوں سے، اور اس کی جلد کے بدلے اس کے بالوں کے بدلے، اے اللہ اس کو تو آپ قبول فرما اور اس کو جو ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما. اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے اپنے پوتے حضرت حسن اور حضرت حسین کا کیا ہے. اور اگر کوئی آدمی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو پھر جو ہے 14واں دن دیکھے اس میں کر سکتے ہیں. اور اگر پھر تب بھی نہ کر سکے تو 21واں دن کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جس وقت بھی عقیقہ کیا جائے بچے کا 7واں دن حساب کیا جائے اور اس میں عقیقہ کیا جائے گا. اور یہ مثلا جمعرات کو لڑکا پیدا ہوا ہے تو چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن 7واں دن آتا ہے. اور یہ بھی من گھڑت بات ہے کہ عقیقہ جو کیا جاتا ہے اس جانور کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے، سب کو کھلایا جا سکتا ہے. تاہم ضروری وہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے زندہ بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا اور بچہ فوت ہو گیا تو کیا اس کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ زندہ بچے کا کیا جاتا ہے. جو بچہ انتقال کر گیا ہے اس کا عقیقہ کتابوں میں سنت اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا جو بچے زندہ ہیں ان کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے. اور بالوں کا ایک ساتھ کاٹنا یا جو ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور پر چھری چلائی جائے اور بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پیدائشی بال جو ہوتے ہیں ان کو وہ 7ویں دن کاٹ کر یا 14ویں دن یا 21ویں دن کاٹ کر جو ہے اس کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ اگر کسی کا یہ نہیں ہو سکا ہے بہت دنوں بعد تو پھر جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، ایک نفل کام ہے۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اس کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ فرائض زکوٰۃ اور قربانی جو واجب ہوتی ہے مالدار ہونے پر، ان سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو، فرض نمازوں کو، ان سب کو نظر انداز کر کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان پر بہت زیادہ جو ہے لوگ سوچتے ہیں۔ تو یہ کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، جس کو وسعت ہے وہ کر لے، جس کو وسعت نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کرے۔ وہ اللہ رب العزت جو ہے ویسے بھی بچوں کے اور انسانوں کے بلاؤں کو اللہ رب العزت ہی کی ذات ٹالنے والی ہے اور نفع پہنچانے والی ہے۔ اسی طرح کیا کسی غریب بچی کی شادی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا اس کا گوشت پہنچایا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل دیا جا سکتا ہے، ایک نفل کام ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیمے میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ولیمہ ایک سنت ہے جس کو جو ہے شوہر یعنی نوشا جو دلہا ہوتا ہے اس کی طرف سے جو دعوت کی جائے شادی کے بعد اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس میں بھی طرح طرح کی رسمیں بنا لی ہیں کہ آدھا پیسہ لڑکی والوں سے لیا جا رہا ہے اور آدھا وہ کر رہے ہیں، آدھا یہ کر رہے ہیں، اور فلاں فلاں بیکار کے جتنے باتیں ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ سب ضروری نہیں ہے، اگر وسعت ہے تو کریں، اگر نہیں وسعت ہے تو نہ کریں۔ اب کرنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہوتا جا رہا ہے، اس کو جو ہے بہت بڑی اہمیت دے دی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ ولیمے میں عقیقہ کیا جا رہا ہے، یعنی عقیقے کا بکرا ولیمے میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیقہ ایک الگ سنت ہے اور ولیمہ ایک الگ سنت ہے، اس کو اسی پر باقی رکھا جائے، یہی چیز مستحب ہے۔ دونوں کو ملا دیا جائے اور ویسے بھی کرنا ضروری سمجھا جائے تو یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ولیمہ الگ چیز ہے اور جو ہے عقیقہ الگ چیز ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔